موضوع الدرس في أحوال السعداء يوم القيامة وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: أخبر الله تعالی عن حال السعداء. ان آیات مبارک میں اللہ تبارک و تعالی سعید نیک بخت لوگوں کا حال بیان فرماتے ہیں. ان المتقین فی جنات ونعیم، اللہ سے ڈرنے والے جنت کے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. وذالک بضد ما اولئک فیہ من العذاب والنکال، یہ اس کے بالکل ضد ہے کہ جیسے کافر مشرک جو ہیں وہ عذاب میں اور قید میں ہوں گے. مومن یہ عالم ہوگا کہ فاکہین بما آتاہم ربہم، ای یتفکہون بما آتاہم اللہ من النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لذت اندوز ہو رہے ہوں گے. من اصناف الملازم، مختلف لذت والی چیزیں، من مآکل و مشارب و ملابس و مساکن و مراکب، اللہ نے جو ان کو کھانے میں، پینے میں، لباس میں، رہنے میں، سواری میں جو نعمتیں دی ہیں ان سے لطف اندوز ہوں گے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے وقد نجاہم من عذاب النار، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے نجات دی ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِذَاتِهَا عَلَى حِدَتَهَا مَعَ مَا أُضِيفَ إِلَيْهَا من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اب مفسر فرماتے ہیں کہ جنت کا دینا جیسے ایک نعمت ہے، اسی طرح جہنم کے عذاب سے بچانا بھی ایک مستقل نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس لیے بطور خاص اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے نجاہم من عذاب النار، اللہ نے ان کو نجات دی جہنم کے عذاب سے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِذَاتِهَا، یہ ایک مستقل نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے عذاب سے بھی بچایا، پھر اللہ نے جنت میں بھی داخل فرمایا. کیوں؟ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کہ صرف عذاب سے تو بچایا لیکن نعمت نہ ملی، اور ایک ہوتا ہے نعمت تو ملی لیکن پہلے عذاب کا رگڑا دینے کے بعد. یہ دو نعمتیں جب جمع ہو گئیں کہ اللہ نے جہنم سے بھی بچا لیا اور جنت میں بھی داخل فرما دیا، اور وہ نعمتیں بھی مالا عین رأت ولا اذن سمعت، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں بھی گمان نہیں گزرا ہوگا اور نعمتوں کا. وقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون،
كقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کی زبان سے حکم دیں گے جنت والو اب کھاؤ پیو جو کچھ تم نے دنیا کے اندر میرے لیے سختیاں گزاری ہیں. ھذا بذاک تفضلا منہ و احسان. دنیا میں تم نے پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، جنگی تکلیفیں برداشت کی، زخم برداشت کیے، قیدیں برداشت کی، آج تم جنت کی نعمتوں کا بدلہ لے رہے ہو. متکئین علی سرر مصفوفة. قال الثوری عن حسین عن مجاہد ابن عباس السرر فی الحجال. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ بڑے بڑے گھروں میں جب لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو دولہا دلہن کے لیے خاص ایک پلنگ کے اوپر ایک یعنی جال بنا کے کمرہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس پہ پھولوں کی لڑیاں لٹکائی جاتی ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت میں ایسے پلنگ عطا فرمائیں گے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا صفوان عن صفوان بن عمرو انه سمع الهيثم بن مالك الطائي يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل يتكئ المتكى مقدارا 40 سنة ما يتحول عنه ولا يمله. اس روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ والے جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، جنت والے جو ہیں، وہ پلنگوں پہ ٹیک لگا کے تقریباً 40 سال کی مدت بیٹھے ہیں. نحول بدلیں گے بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوگی. یاتیہ مشتاق نفسہ ولذت عینہ. اور ہر وہ چیز جس کی اس کو تمنا ہوگی، ہر وہ چیز جو اس کی آنکھوں کے لیے لذت ہو، کھانے میں لذت ہو، پینے میں لذت ہو، سب نعمتیں وہی پلنگ پہ بیٹھے ہوئے ملتی رہیں گی. وحدثنا ابي قال اخبرنا عدي بن خالد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال بلغنا ان الرجل يتكئ في الجنة 70 سنة عنده من ازواجه وخدمه. یعنی وہ 70 سال تک ایسے بیٹھے ہوں گے پلنگوں پر. وما اعطاه الله من الكرامة والنعيم فاذا حانت منه نظرة فاذا ازواج له لم يكن رآهن قبل ذلك. پھر جب ان کی نظر اٹھے گی تو دیکھیں گے ایسی بیویاں جو آج تک دنیا میں کبھی انہوں نے نہیں دیکھی. فَيَقُلْنَ قَدْ آنَ لَكَ أَن تَجْعَلْنَا مِنْكَ نَصِيبًا. اور اس کے بعد پھر وہ خواہش کریں گی، درخواست کریں گی جنتی سے کہ اب مہربانی کر کے کچھ ٹائم ہمیں بھی عطا فرمائیے. اس کے بعد فرماتے مصفوفتن وجوہ بعضهم الی بعض. یعنی وہ صفیں، وہ پلنگ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے تاکہ کسی کی پشت نہ ہو. جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا علی سرر متقابلین. وہ پلنگوں پہ بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے تاکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ سکیں. وزوجناہم بحور عین اے وجعلنا لهم قرینات صالحات وزوجات حسانا من الحور العین. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بہترین ساتھ عطا فرما دیا، ساتھ رہنے والیاں صالحات پاک باز بیویاں، اور اتنی خوبصورت جن کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وقال مجاہد وزوجناہم من انکحناہم. ہم نے ان کے نکاح کر دیے بحور عین. وقد تقدم وصفهن فی غیر موضع بما اغنا عن عیادتہ ہا ہنا. اب مفسر فرماتے ہیں حور عین پر کئی آیات میں مفصل بحث ہو چکی ہے، دوبارہ ذکر کرنے کا فائدہ نہیں. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين
ومن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. یخبر تعالی عن فضله وکرمه وامتنانه ولطفه بخلقه واحسانه. اللہ ان آیات میں خبر دیتے ہیں اپنے فضل، اپنا کرم، اپنا احسان جو اللہ اپنی مخلوق پہ فرمائیں گے. ان المؤمنین اذا اتبعتهم ذریاتهم فی الایمان یلحقهم بآبائهم فی المنزلۃ، کہ مومنین کو اذا اتبعتهم ذریتهم فی الایمان، جو بچے، جو اولاد، جو خاندان ایمان میں والدین کے ساتھ تھا، یلحقهم بآبائهم فی المنزلۃ، اب قیامت والے دن ان اولادوں کو اللہ والدین کے درجے میں پہنچا دیں گے. وَإِن لَّمْ يَبْلُغُوا أَبْلَهُمْ لِتَقَرَّ أَعْيُنُ الْآبَاءِ بِالْأَبْنَاءِ عِندَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، حالانکہ ان کی اولادوں کے عمل اتنے نہیں ہوں گے کہ وہ والدین کے درجے میں جا سکیں، لیکن ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اونچا کر دیں گے. وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ أَحْسَنِ الْوُجُوهِ بِأَن يَرْفَعُوا النَّاقِصَ الْعَمَلَ بِكَامِلِ الْعَمَلِ، اللہ ان کو بہتر انداز میں اونچا کر دیں گے، ان کے اعمال جو ناقص ہیں ان کو بھی کامل کر دیں گے. وَلَا يَنقُصُ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِهِ وَمَنزِلَتِهِ لِلتَّسَاوِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَاكَ، اب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ اس کے والدین کی نیکیوں کو کم کر دیں، بلکہ ان کی نیکیوں کو بڑھا دیں گے تاکہ برابر ہو جائیں. وَلِهَذَا قَالَ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. قال الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ان الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته، اللہ مومنوں کی اولاد کے درجے میں بلند کریں گے. وان كانوا دونه في العمل، حالانکہ وہ عمل میں ان کے برابر نہیں ہوں گے. لتقربهم عينه، تاکہ والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من أمرهم من شيء. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري به، وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبة عن عمرو بن مرة به. ورواه البزار عن سهل بن بحر عن الحسن بن حماد الوراق عن قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد بن عباس مرفوعا فذكره. ثم قال وقد رواه الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن عباس موقوفا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد البيروني قال اخبرني محمد بن سعيد قال اخبرني شيبان قال اخبرني ليث حبيب بن ابي ثابت الاسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قال هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان. اس سے مراد وہ اولاد ہے جن کی موت ایمان پہ ہوگی. فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم، حالانکہ ان کے ماں باپ کا مرتبہ اور مقام اونچا ہوگا. الحقوا بآبائهم، اپنے ماں باپ کے برابر کر دیے جائیں گے. ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوا شيئا، اور ان کے اعمال کو بھی نہیں گھٹایا جائے گا. وقال الحافظ الطبراني حدثنا حسين بن اسحاق التستري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا الشيخ سالم الأفدس عن سعيد بن جبير بن عباس أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده. جب بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا تو پوچھے گا یا اللہ میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین کہاں ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ انہم لم یبلغوا درجتک، وہ تیرے مرتبے پہ نہیں پہنچے. فیقول یا رب قد عملت لی ولہم فیؤمر بالحاکم بہ، وہ عرض کرے گا کہ مولا میں نے دنیا میں جتنے کام کیے تھے، اعمال کیے تھے،
جہاں میں اپنے لیے کرتا رہا وہاں پھر میں اپنی اولاد کے لیے بھی تو کرتا رہا. پھر اللہ تبارک و تعالی حکم عطا فرمائیں گے اور ان کی اولادوں کو شان میں، ان کی اولادوں کو والدین کے مقام پہ اللہ اونچا کر دیں گے. اور اسی طرح یاد رکھو، کبھی اولاد اگر اونچے مرتبے پہ ہوگی اور والدین نیچے ہوں گے تو اللہ اولاد کی وجہ سے والدین کو اونچا کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی چونکہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس کے اندر نہ دکھ ہوگا نہ تکلیف ہوگی، لا نصب، نہ کوئی تکلیف نہ مشقت، تو کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہوگا کہ والدین کو اولاد کا غم ہو یا اولاد کو والدین کا غم ہو. اللہ سب کے ہم اور غم دور فرما دیں گے اور جنت اپنی رحمت سے عطا فرما دیں گے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد حلق جو ہے وہ جدے میں جا کے سر منڈوایا ہے، بالکل دم پڑ گئی. میرے عزیز محترم، عمرے کے سارے ارکان اللہ کے حرم میں پورے ہوتے ہیں، صرف نیت ہم باہر سے کر کے آتے ہیں. طواف بھی حرم میں ہوگا، 2 رکعت بھی حرم میں ہوگی، صفا مروہ بھی حرم میں ہوگی، اور حلق جو ہے وہ بھی حرم میں ہوگا. بلکہ افضل تو یہ ہے کہ مروہ پر ہو. ایک دفعہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے اپنے بال مبارک کٹوائے بھی ہیں عمرے میں، جو کہ حضور کے 4 عمرے، تو مروہ پہ کھڑے ہو کے اپنے بال کٹوائے. اگر تم حدود حرم سے نکل کے مثلا جدہ چلے گئے، جموم چلے گئے، وادی فاطمہ چلے گئے، بہرا چلے، یعنی حد حرم سے نکل کے بال منڈوائے دم. اور دم کا معنی جو ہے نا مشہور ہوتا ہے، یعنی ایک بکری حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلایا جائے. میرا بچہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کہتے جی کہ ہماری بھابھی نے طواف تو کیا لیکن صفا مروہ کی سعی نہیں کی. دوسرے روز مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے پھر طواف بھی کیا اور پورا عمرہ کیا. بھائی دوسرے دن کا عمرہ تو دوسرا عمرہ ہے نا، پہلے عمرے میں تو صفا چھوڑ دی، اس کے لیے وہ دم ہے. دوسرا عمرہ جو کیا ہے وہ تو الگ عبادت ہے، اس کا پہلے سے کیا تعلق ہے؟ کئی لوگوں کی طرف سے ایک عمرہ کر لیا جائے، بالکل نہیں. ایک عمرہ ایک آدمی کے لیے، ایک حج ایک آدمی کے لیے. حج بدل کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی حضور کی پوری امت کی طرف سے حج بدل کر لے، پھر تو سب کی جان چھوٹ گئی، کیسے ختم ہو گیا. اللہ نے حج بندے پہ جو فرض کیا ہے، اب اگر وہ بدل کرانا چاہتے تو ایک کے بدلے میں ایک ہوگا. اسی طرح عمرہ ہے، ایک کے بدلے ایک آدمی کے لیے ایک ہوگا. جہاں تک حجر اسود کے اشارے کا تعلق ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے اشارہ کیا جائے، اور احناف کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا جائے. اصل میں مسئلہ یہ وہی ہے مصافے والا. یہ حجر اسود کا استلام جو ہے تو گویا ایک مصافحہ ہے نا. تو لہذا بعض علماء جیسے حنابلہ رحمہم اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک ہاتھ سے کسی کو ملے تو ایک ہاتھ دے، دوسرا بھی ایک ہاتھ دے. اور ایک حدیث سے مبارک ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں نفع دیں گے. تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا
تو کہتے ہیں حضور کے دونوں ہاتھ تھے اور میرا ایک ہاتھ تھا، تو لہذا وہ کہتے ہیں دیکھو صحابی کا ایک ہاتھ تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندے جب نہ مانو تو 20 تراویح نہیں مانتے ہو، اور ماننے پہ آؤ تو یہاں صحابی کا ایک ہاتھ والی بات مان لی ہے تم نے۔ حضور کے 2 ہاتھ تھے یا ایک ہاتھ تھا؟ اور پھر یہ ہے کہ وہ تو تعلیم کی بات ہے، نہ مسافے کا کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی ملنے کا مسئلہ ہے، وہ تو تعلیم ہے۔ جیسے آدمی اپنے شاگرد کو اپنے عزیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھو میں تمہیں کچھ پڑھانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں، وہ تعلیم ہے۔ پھر یہ ہے کہ مسافہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، تو تم کیا چاہتے ہو ایک ہاتھ کے جھڑیں دوسرے کے نہ جھڑیں؟ یہ محض فروعی اختلافات ہیں۔ جو ایک ہاتھ سے کرتے ہیں بالکل منع نہ کریں، نہ ان کو برا سمجھیں، نہ برا کہیں، نہ دل میں بغض رکھیں۔ جو 2 ہاتھ سے کرتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہیں۔ تو اس لیے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہم اشارہ کرتے ہیں حجر اسود کو، یہ بوسے کے قائم مقام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے دونوں ہاتھ رکھ کے بوسہ دیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ پھر دائنا رخسار بھی لگایا، پھر بایاں رخسار بھی لگایا، پھر آپ نے پیشانی بھی رکھی، اور اس کے بعد آنسو بھی بہائے، اور پیچھے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا عمر ہا ہنا تسکب الابرات، یہی مقام تو ہے جہاں اللہ کے آگے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں آپ نے دونوں ہاتھ رکھ کے درمیان میں بوسہ دیا ہے، ایک ہاتھ رکھ کے تو بوسہ نہیں دیا۔ تو بہرحال یہ ایک بات یاد رکھیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کل وہ وقت آ گیا ہے جو میرے آقا نے فرمایا تھا۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لعن آخر هذه الامت اولها، میری امت میں بعد میں آنے والے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پہلوں پہ لعنت کریں گے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ لوگ جو ہیں جاہلوں کو اپنا مفتی اور اپنا عالم اور اپنا پیر اور اپنا بزرگ بنا لیں گے، اور وہ چونکہ علم نہیں رکھتے ہیں وہ غلط فتوے لیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج بے عین ہی یہی وقت ہے، یہی عالم ہے، پوری دنیا میں سر پھٹول ہے، لڑائی ہے، اختلاف ہے، جھگڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، دعا کریں کہ اللہ حضور کی امت پہ رحم کا فیصلہ فرمائے۔ آج یعنی حیران ہوتا ہے آدمی کہ آج ہم پر یہودی اور عیسائی ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ہماری کرسمس کی ڈیٹ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، تم ایک دن میں 2-3 عیدیں پڑھ رہے ہو۔ کہتے ہیں تم کیسے مسلمان؟ کہ سکول میں لڑکے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر کل ہماری عید ہے چھٹی چاہیے، ایک لڑکا آتا ہے وہ کہتا ہے سر ہماری تو آج عید ہے چھٹی چاہیے، ایک لڑکا آتا ہے وہ کہتا ہے سر ہماری تو پرسوں عید ہے چھٹی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں 3 دن ہم مسلمانوں کو چھٹی دیتے ہیں، عید ہے عید ہے عید ہے۔ کس کی عید صحیح ہے اور کن 2 کی غلط ہے؟ وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ رمضان شریف میں بھی تم لڑتے ہو، کوئی کہتا ہے چاند ہو گیا روزہ رکھو، وہ کہتا ہے نہیں ہوا روزہ نہ رکھو۔ تم تراویح پڑھنے پر بھی لڑتے ہو، کوئی کہتا ہے 8 پڑھو، کوئی کہتا ہے 12 پڑھو، کوئی کہتا ہے 20 پڑھو۔ تم وتر پر بھی لڑتے ہو، کوئی کہتا ہے 1 پڑھو، کوئی کہتا ہے 3 پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے مسلمانوں کو آخر؟ وہ کہتے ہیں ہم تو کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت پہ جھگڑا نہیں کیا، کبھی تاریخ نہیں بدلی، تم تو روز نئے نئے مسئلے بنا رہے ہو۔ اصل بات کیا ہے یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو کہ جیسے تمام انبیاء برحق ہیں، یاد رکھو
اللہ کے تمام انبیاء، تمام نبی، تمام رسول برحق ہیں اللہ کے ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام۔ تمام انبیاء میں اصول دین ایک تھا جس میں کوئی جھگڑا نہیں، لیکن شریعت کے احکام میں اختلاف تھا۔ اصول ایک تھا، توحید، نبوت و رسالت، معاد ایک، کوئی جھگڑا نہیں۔ البتہ شرعی احکامات میں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وہ الگ تھی۔ حضرت آدم کے زمانے میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، بعد میں حرام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تعلیمی سجدہ کرنا جائز تھا، اللہ کے نبی کی شریعت میں حرام ہے۔ اسی طرح یاد رکھ لو کہ حضور کے دین کو صحیح معنوں میں صحابہ کے دور کے بعد تابعین کے دور سے مدون کر کے، مرتب کر کے، بنا کے، سنوار کے، محفوظ کر کے امت کو دینے والے جو ہیں یہ فقہا ہیں، ائمہ اربعہ ہیں۔ جب ان کی فقہ مرتب ہو گئی تو خدا کی شان ہے کہ باقی اگر کوئی فقہ تھی تو خود بخود ختم ہو گئی، چونکہ وہ نہ مدون تھی، نہ مرتب تھی، نہ محفوظ تھی۔ ورنہ حضور کے زمانے میں صحابہ فتویٰ دیتے تھے، آج کل بھی کتابیں صحابہ کے فتاوی سے بھری ہوئی ہیں، لیکن ایسا ایسا چونکہ دور آیا تو اس دور میں آنے کے بعد جو ہے وہ ما سوا ان ائمہ اربعہ ان کی فقہ کیوں بچ گئی کہ انہوں نے اس کو جمع کر لیا، مدون کر لیا، مرتب کر لیا، محفوظ کر لیا۔ سب سے پہلے من دونا، جس نے تدوین کی ہے فقہی طرز پر، وہ امام ابو حنیفہ ہے جن کی کتاب کتاب الآثار ہے، اور اسی کتاب سے امام مالک نے بھی لیا ہے، اسی کتاب سے امام شافعی نے بھی لیا ہے، اور اسی کتاب الآثار سے 15 مسانید لکھے گئے جن کا نام مسانید امام اعظم کے نام سے جمع کیا گیا۔ تو اب یاد رکھیں گے جیسے انبیاء میں اصول میں اختلاف نہیں، فروع میں اختلاف ہے، ائمہ اربعہ کے اندر بھی اصول میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کے قرآن پہ ایمان ہے، کتاب اللہ پہ ایمان ہے، سرکار دو جہاں کی سنت پہ ایمان ہے۔ جب نص مل جائے کسی اور مسئلے کی حاجت نہیں ہے، پھر اجماع ہے، اجماع کے بعد قیاس ہے۔ یہ 4 دلائل ہیں جن سے دلائل اخذ کیے جاتے ہیں۔ اب جہاں جہاں اجتہادی مسائل ہوتے ہیں تو وہاں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے اجتہاد میں، رائے میں، فکر میں، فہم میں ایک سمجھ ہے، دوسرے کے فہم میں ایک سمجھ ہے۔ اب اسی بال کٹانے والے کو دیکھ لیں، امام شافعی فرماتا ہے 3 بال بھی کٹوا لو تو کافی ہے۔ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیا چاہتے تھے کہ قیامت تک جو لوگ غلطی کریں گے سب کا گناہ امام شافعی پر ہو؟ تمہیں ڈر لگتا ہے غلط مسئلہ بتانے سے؟ وہ اتنا بڑا امام تھا، اس کا اجتہاد ہے، وہ مجتہد ہے، اس کو پتا ہے کہ المجتہد ماجور لا معذور، مجتہد کو اجر ہوتا ہے چاہے غلطی بھی کر جائے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے ان اخطأ فلہ اجر، اگر اس نے غلطی کی ہے تو 1 ثواب ملے گا، وان اصابا، اور اجتہاد میں اس نے صحیح فیصلہ کیا فلہ اجران، اس کو 2 اجر ملیں گے۔ تو مجتہد کو تو ہمیشہ اجر ملے گا، وہ تو گناہگار ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 بال بھی کاٹ لو تو آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، بلکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حلقن، کسرن، نطفن، کسی طرح بھی 3 بال کھینچ ڈالو، 3 بالوں کو تیلی لگا کے جلا ڈالو، 3 بالوں کو کاٹ ڈالو، 3 بالوں کو اکھیڑ ڈالو، وہ کہتے ہیں بس آپ عمرے سے فارغ ہو گئے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں محلقین رؤوسکم ومقصرین، سر مڈانے والے اور بال کٹانے والے۔ وہ کہتے ہیں 3 کٹائے یا 300 کٹائے، کٹانے والوں میں تو شامل ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ان میں نہیں ہے جو نہ کٹانے والے، سے کٹائے ہیں نا، چاہے تھوڑے کٹائے، کٹائے تو ہے۔
اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یا تو سارے سر پہ اس طرح پھراؤ یا سارے سر کے بال کٹواؤ۔ وہ فرماتے ہیں امام شافعی صاحب اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، محلقین رؤوسکم کا کیا معنی ہے؟ تھوڑے سی جگہ پہ اس طرح پھروا دو، کام ہو جائے گا۔ وہ تو حضور نے منع فرمایا ہے کہ مسئلہ نہ کیا کرو۔ یہ ہمارے پٹھان بھائی ہیں نا، یہ اپنا چلاتے ہیں شریعت کو، یہ بڑی مزیدار قوم ہے، جو ان کے دماغ میں آ جائے نا جی، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کو پھیر سکتی۔ ہماری تو برادری ہے نا، ہم جانتے ہیں نا۔ وہ ایک پٹھان کو غصہ آ گیا نا، ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، آگے بیٹھا تھا کوئی بیچارہ بنیا، کوئی ہندو بیٹھا تھا، تو اس کو کہتا تم کلمہ پڑھو۔ وہ کہے خان صاحب میں ہندو ہوں، مجھے کیا پتا کلمہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے خوشی ہم کہتے کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے مجھے کیا پتا ہے کلمہ کیا ہے، میں ہندو ہوں، میں بنیا ہوں۔ اور نے کہا دیکھو ہمارا مغز خراب مت کرو، کلمہ پڑھو ورنہ ابھی پکڑ کے گاڑی سے باہر پھینک دے گا۔ اب وہ ہندو بیچارہ ڈر گیا، اس نے کہا پٹھان ہے، اس نے جو کہا ہے کر کے دکھائے گا۔ اور اس نے کہا اچھا خان صاحب ایسا کرو کہ میں پڑھتا ہوں، مجھے آتا نہیں، پہلے تم کلمہ پڑھو۔ کہنے کو یار وہ کلمہ تو مجھ کو بھی نہیں آتا، چلو بیٹھ جاؤ بس، اور کلمہ تو مجھ کو بھی نہیں آتا۔ یہ تو ہے ہمارا حال۔ امام صاحب فرماتے ہیں اچھا یہ پٹھان کیا کرتے ہیں، یہ عمرہ کریں نا جی، تو ایک چوتھا حصہ باغ، حنفی تو پکے ہوتے ہیں نا، یہ متعصب حنفی ہوتے ہیں، شدید حنفی، دوسرے کی بات ہی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ میں دوا لے رہا تھا ایک میڈیکل سٹور سے، میری پتہ نہیں خوش قسمتی یا بد قسمتی، وہاں ایک پٹھان بھی دوا لے رہا۔ اچھا وہ کوئی نوجوان تھا جو میڈیکل سٹور والا تھا، اس کو دماغ میں ماشاءاللہ دین کا زیادہ جذبہ تھا، تو اس نے کہا پٹھان صاحب آپ جو ہیں، خان صاحب، پٹھان خان صاحب آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کس کی فقہ؟ انہوں نے کہا میں حنفی ہوں، حنفی امام حنیفہ۔ انہوں نے کہا یار کیا تم امام حنیفہ کی بات کرتے ہو، اللہ رسول کی بات کرو، نبی پاک کی بات کرو، حدیث کی بات کرو۔ اور نے کہا وہ چھوڑو ڈاکٹر صاحب، تم کافر کا تقلید کرتا ہے، الو کا پٹھان نسخہ لکھا وہی لکھتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا لکھو تو تم کافر کا مقلد، میں ابو حنیفہ کا مقلد، میں اچھا کہ تو اچھا ہے۔ میں تو چپ کر کے کھسک گیا، میں نے کہا پتہ نہیں خان کو پھر ادھر غصہ آ جائے۔ خان کا کیا پتا ہے، ادھر رخ پھر گیا۔ کہتے دیکھو اس نے لکھا کہ یہ دوائی اتنی دینا ہے، تم وہ کہتے گولی 3 دن میں 3 گولی 8 گھنٹے کے بعد، تم نے کبھی بدلا؟ تو پھر تم انگریز کا مقلد ہوا نا، تم ڈاکٹر کا مقلد ہوا، اور میں ایک امام کا ہوا، تو پھر میں اچھا تو اچھا۔ وہ بیچارہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا بس میں چپ کر گیا، میں نے دوائی بھی نہیں لی، میں نکل گیا۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہیں اس کو پتہ لگ جائے یہ بھی کوئی مولوی ہے تو مجھے پکڑ لے، کیا پتہ لگتا ہے۔ تو اصل بات یاد رکھو، ائمہ میں کوئی جھگڑے نہیں ہوتے، اصول ایک ہے۔ اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک بندہ اگر چوتھا حصہ سر پہ اس طرح پھروا دے، دوسرا عمرہ کرے پھر چوتھا حصہ، تیسرا عمرہ کرے پھر چوتھا حصہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المسلۃ، حضور نے فرمایا خبردار اپنے آپ کو مسلح نہ بنایا کرو، سر کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیا کرو، پورے سر پہ اس طرح پھروایا کرو۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں حضرت جب سر پہ چوتھا حصہ کاٹنا اس طرح پھرانا منع ہے تو 3 بالوں کا کاٹنا کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ یہاں سارے سر کا اس طرح پھراؤ گے، وہاں سارے سر کے بال کاٹو گے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، دلیل ہے دونوں کے پاس کہ نہیں؟ اور دوسری دلیل امام حنیفہ فرماتی ہیں کہ یہ دیکھو قرآن محمد مصطفیٰ پہ اترا ہے، اب خود مجھے عمل بتلا دو کہ حضور نے 3 بال کاٹے ہیں کہ سارے بال کاٹے ہیں؟ اگر حضور نے ٹک لگائے ہیں تو پھر تمہاری بات ٹھیک ہے، اور اگر حضور نے سارے سر کے بال کٹائے ہیں تو پھر ہماری دلیل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحابہ ہیں، خلفاء راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، بیعت رضوان والے ہیں، کسی ایک صحابی سے ثابت کرو کہ اس نے ٹک لگایا ہو۔
یہ دلائل ہوتے ہیں ائمہ کے. دعا کیا کرو اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں کرے. کسی سے بغض نہ رکھا کرو, کسی کے بارے میں دل میں برا خیال نہ لایا کرو. ان اماموں کا کچھ نہیں ہوگا, تیرا خاتمہ خراب ہو جائے. وہ تو گزر گئے زمانہ تھا. اب کوئی صحابہ کو گالی دے تو صحابہ کا کیا بگاڑے گا؟ اپنا خاتمہ خراب کر لے گا, اپنی قبر خراب کر لے گا. اب اگر کوئی ائمہ کو گالی دے گا, ائمہ کو برا کہے گا, تو ان کا کیا بگاڑے گا؟ وہ تو چلے گئے اللہ کے پاس. ایک بچے کی طبیعت خراب ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. کہتے جی کہ عصر کی نماز 4 بجے ہوتی ہے اور شام 7 بج کے ہوتی ہے, تو واجب الطواف حنفی حضرات کے نزدیک مغرب کے بعد پڑھیں, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے. کہتے جی کہ بعض لوگوں نے بینک کھولے ہوئے ہیں تجارتی, کہتے ہیں کہ 2 لاکھ روپیہ جمع کراؤ تو ہر مہینے 8,000 تمہیں دیں گے. بالکل حرام ہے. کہتے جی کہ ہم ٹھیکیداری کا کام کرتے ہیں, جو ہمیں پیسے ملتے ہیں اس میں ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے اور افسران کو کمیشن دینے پڑتے ہیں. میرا بھائی, رشوت لینا بھی حرام, دینا بھی حرام. اگر رشوت دے کر تم ایسا کام کروا رہے ہو کہ جہاں افسر کو 4 آنے مل رہے ہیں تمہیں بھی 4 آنے مل رہے ہیں, تو بالکل دونوں پہ لعنت. ایک ہے کہ افسر ظالم ہے, تم ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہو, وہ جائز بھی نہیں دیتا, اس کو تم رشوت دیتے ہو, تو اب لینے والے پر لعنت ہے, دینے والا مظلوم ہے. بالکل بدحل کا جو ہے حرم میں کرنا ضروری ہے. ہوٹل سارے مکہ سارا حرم ہے. اگر احرام کے اندر دونوں نے طواف صفا کر لیا, ایک دوسرے کے بال کاٹیں, جائز ہے. جتنے سے احرام عمرے کا باندھ سکتے ہیں باندھ سکتے ہیں. مدینہ منورہ میں جتنے دن اللہ نصیب کرے, ساری زندگی نصیب کرے, ورنہ حاضری دے کے بھی آ سکتے ہیں. نفلی طواف میں غلطی سے ایک چکر زیادہ ہو گیا, کچھ بھی نہیں. زندہ لوگوں کے لیے خود دعا کیا کرو. ایک آدمی کا بانڈ نکل ہے, یہ سب حرام ہے, جوا ہے, کوئی بانڈ شانڈ نہیں ہوتے. حقہ پینا حرام ہے, مکروہ ہے. پہلی دفعہ جب اپنے ملک سے آئیں, کعبے پہ نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے. مونچھیں ملا کے رکھیں, جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی نے کہا تھا میرے لیے طواف کرو, کر کے دعا کرو. ہم امام کے ساتھ سلام پھیریں یا مکبر کے ساتھ؟ جب امام سلام پھیر لے پورا, پھر سلام پھیرو. یہ نہیں کہ ابھی کہے امام السلام علیکم اور تم حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہو, یعنی فرض نماز ختم, بوسہ ہو جائے. میں نے آپریشن کیا ہے, پیٹ پر پٹی بندھی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں, اسی میں نماز پڑھو, اس پہ مسح کر لو. کہہ دی کہ جنازہ نماز, اچھا جنازہ نماز, کیا جنازہ نماز؟ جنازہ نماز جیسے روز پڑھتے ہو, 4 تکبیریں ہیں بس. فریاد کے کیا مطلب, اللہ کو پتا. جب نام رکھا جائے, ایک مسئلہ سمجھ لو, اذا کان علمن, جب کوئی سی چیز کا نام رکھ لو, پھر نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. ترجمہ تب ہوتا ہے جو اس کے ساتھ آگے پیچھے کوئی عبارت لگے نا. عمرہ کرنے کے بعد احرام پہلے اتار دیا, سر کے بعد بال جو ہے بعد میں کٹائے, اگر تھوڑی دیر گزری کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ حنفی ہے نہ پڑھے, شافعی ہے پڑھا کرے. اگر ایک عورت نے عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے اور احرام جو ہے وہ کھول دیا, عورت کا کون سا احرام ہوتا ہے جو کھول دیا؟ نہیں, تمہارے یہاں عورتیں کوئی احرام باندھتی ہیں. عورت کا کون سا احرام ہے مجھے یہ تو بتاؤ. یہ جو رومال باندھتی ہے احرام ہے؟
یہ تو بے وقوفی ہے، جہالت ہے. اور بعض ایسی بے وقوف ہے اس کے اوپر مسح کر رہی ہوتی ہے، نماز ہی ختم، وضو ہی ختم. عورت کا کوئی احرام نہیں، جو کپڑے پہنے ہوئے بس اسی میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک، بس ختم. یہ تو خود بخود انہوں نے بنا رکھا ہے، سفید کپڑے پہنو اور سر پہ رومال باندھو، اور رومال کھل گیا تو احرام کھل گیا، عمرہ ہی بھاگ گیا، اس میں بدا ہوا کھڑا تھا نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرے دن اس نے بال کاٹے ہیں. اگر اس دوران میں اس نے کوئی غلطی کی ہے دم پڑ گئی، نہیں کی ہے تو کوئی دم نہیں. میرا بھائی ایک حدیث مبارک میں ہے، وہ حدیث مبارک ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے، یعنی عقائد میں پیش نہیں کی جاتی. لیکن اگر فضائل اعمال ہیں تو ایک حدیث مبارک ہے، سرکار دو جہاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 40 صلاۃً، جو بندہ میری مسجد میں آ کے 40 نمازیں پڑھے اس طرح کہ کوئی اس کی تکبیر اولا بھی نہ ضائع ہو، تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں. یعنی ایک بہت بڑی فضیلت. دوسری بات یہ ہے کہ علماء اس لیے بھی زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حکمت ضرور ہے کہ جب بندہ 40 نمازیں بعد جماعت پڑھے گا تو انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ 40 کے عدد کو اللہ کے ہاں کوئی مناسبت ہے کہ بندہ جب نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، اس درمیان میں جو پیریڈ ہے یہ 40 دن کا ہوتا ہے. مانا 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا قرآن میں ہے وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ نے حکم دیا کہ 40 راتیں پوری کرو. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی سرکار دو عالم کی 40 حدیثیں یاد کر لے تو اللہ اس کو علماء میں سے اٹھائیں گے. تو معلوم ہوا کہ کوئی 40 کے عدد میں حکمت ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں بھی ہر حال میں 40 نماز پڑھو، تاکہ بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے گا اور اس میں انقلاب آئے گا. باقی اگر کوئی نہ پڑھ سکے، مثلا ایک آدمی ہے وہ وہاں صبح 8 بجے پہنچا، غسل کیا، خوشبو لگائی، حرم میں گیا، ریاض الجنہ میں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، سرکار دو جہاں پہ صلاۃ و سلام پڑھے، دعا مانگی، آ گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ سورۃ الملک پڑھنے سے عذاب قبر نہیں ہوگا انشاءاللہ. حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے آگے جھگڑا کر کے چھڑوائیں گی. تو بہرحال اللہ کے قرآن کی آیت ہے، سورت مبارک ہے، پڑھا کریں. اور قرآن تو سارا نعمت ہے نا، پھر اس میں بعض صورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اعلیٰ و افضل ہیں. سورت یاسین ہے، سورت الملک ہے، سورت رحمان ہے، اسی طرح سورت البقرہ ہے، خواتین سورت الحشر ہے. یہ ساری بڑی اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں. کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورت الواقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. جمعہ کا دن نہیں، حضور نے فرمایا ہر رات جو پڑھے، یعنی روزانہ مغرب عشاء کے درمیان یا عشاء کے بعد جب بھی موقع ملے ایک دفعہ سورت الواقعہ پڑھے تو لم تصبہ الفاقۃ ابدا، اللہ اس کے گھر میں فاقہ نہیں ڈالیں گے. یہ معنی نہیں کہ 10 ملین تمہیں مل جائے گا. تم تو سورت الواقعہ اسی لیے پڑھو گے نا کہ بھی آج رات سورت الواقعہ جو پڑھوں، صبح جو اٹھوں ماشاءاللہ تو $1 ملین میری جیب میں پڑا ہو. یہ نہیں ہوتا، مانے بھوکا نہیں مرو گے، اللہ رزق دیں گے.
کہتے جی کہ مردوں کو تو 70 حوریں ملیں گی، عورت کو بھی 70 مرد ملیں گے، یہاں ایک عورت کو 4 مرد ملتے ہیں؟ ہاں جی نہیں، یہاں تمہارے علاقے میں عورت کے 4 شوہر ہوتے، تو یہاں 4 نہیں دیتے ہیں وہ، تو وہاں اللہ 70 دے دیں گے؟ نہیں، بیٹھے بیٹھے کو دماغ خراب ہو جاتا ہے، یا مولوی مکی مفت مل گیا ہے؟ نہیں، آخر 2 وجوہات ہیں، یا تو بیٹھے بیٹھے تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کوئی پرزہ لوز ہے، وہ جب ڈھیلا ہو جاتا ہے تو تم لکھنا شروع کر دیتے ہو، یا یہ ہوتا ہے کہ چلو یار اپنا مولوی مکی کیا فرق پڑتا ہے، کوئی پیسے تھوڑے لگتے ہیں، کوئی ٹکٹ رکھی ہوئی ہے پرچی پہ، کوئی لکھو جو مرضی ہے لکھو، بس پریشان کرنا ہے نا جی، اور دعا کرو پہلے جنت میں تو چلیں، پتہ نہیں حال کیا ہوگا جب وہاں چلے جائیں گے انشاءاللہ، تو پوچھ لینا۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو گے ملے گا، لیکن چاہنا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ تو نہیں ملے گا نا۔ دیکھو نا، مثلا جو چاہو ملے گا، کیا مانا؟ اب قیامت میں اللہ اگر کہے اللہ میاں دنیا میں تو میری بیوی کو حمل ہوتا تھا، آج جنت میں مجھے ہو جائے، میرے اندر سے بچہ پیدا ہو، یہ تو چاہنے والی بات، پھر تمہیں حمل ہو جائے گا۔ کوئی عقل کرو۔ اس لیے علماء نے ایک بہت بڑا سوال پیدا کیا ہے اس آیت پہ، انہوں نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، جو چاہو گے تم کو ملے گا، جو مانگو گے تم کو ملے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ اعلیٰ درجے میں ہے، ایک بندہ نیچے کے درجے میں ہے، اگر یہ نیچے والا چاہے کہ مجھے اوپر بھیج دو تو اس آیت کے مطابق تو ملے گا، اس کو اوپر بھیج دیا جائے گا۔ جب اس کے چاہنے سے درجہ بدل جاتا ہے تو پھر درجے بنانے کا فائدہ؟ یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ اگر ہماری چاہت کے مطابق ہم کہیں کہ ہمیں حضرت صدیق کے درجے میں پہنچا دو تو پھر حضرت صدیق کا درجہ کیا ہوا؟ اگر نہ پہنچائیں تو پھر آیت کا مطلب کیا ہوا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی تمہیں خواہش ہوگی یا مانگو گے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے دوسری جگہ فرما دیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخوانا، انہوں نے فرمایا قیامت میں دنیا کے اندر ہر بندہ چاہتا ہے اس کا محل ہے میرا بھی محل ہو جائے، اس کی گاڑی ہے میری بھی گاڑی ہو جائے، لیکن قیامت میں جنت میں جانے کے بعد نہ دل میں حسد ہوگا، نہ غل ہوگا، نہ کینہ ہوگا۔ جو جہاں ہوگا اپنے مولا کی رحمت پہ مطمئن ہوگا، وہ دوسرا سوال ہی نہیں کرے گا۔ استلام کے وقت جو ہے حجر اسود کی طرف سینہ کر کے اللہ اکبر کہیں تب بھی جائز ہے، یا جیسے جا رہے ہیں 1 سیکنڈ پاؤں روک کے اللہ اکبر کہہ دیں تب بھی جائز ہے، اور نہ بھی کہیں تب بھی جائز ہے، صرف پہلی دفعہ کہہ دیں اور آخر میں کہہ دیں۔ رکن یمانی جو ہے یہ بہت بڑا مستجاب الدعوات مقام ہے، یہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ جب بندہ استلام کرتا ہے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے اور اس کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ دعا مانگتا ہے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اپنے بندے کی دعا قبول فرما۔ عمرے پہ آنے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، کرنا چاہیں بڑی اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کمپنی سے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مال کا کٹا، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا لکھا ہے آپ نے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کی چادریں کھول کے کپڑے پہن لیے، بعد میں بال کٹائے، اگر کپڑے پہنے 4-5 گھنٹے گزر گئے تھے تو دم پڑ گئی، اگر 10 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد کٹا ڈالے تو کوئی دم نہیں۔
عمرہ کرنے کے بعد آدمی اپنی حلق خود کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ کہتے جی کہ حرم میں اور مسجد نبوی میں تو رمضان میں 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، باقی مسجدوں میں 8 پڑھتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی 8 والوں سے جھگڑا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے 8 پڑھیں، ان کو 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، ہمیں 20 لاکھ کا ملے گا، جھگڑا کیا ہے؟ اچھا اگر حدیث میں 8 بھی ہے 12 بھی ہے اور اجماع 20 پر ہے، تو اگر جو 20 پڑھے گا 8 والی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، 12 والی پہ بھی ہو گیا، 20 پہ بھی ہو گیا، صرف جو 8 پڑھے گا وہ 2 حدیثیں نے چھوڑ کے کھڑا ہے۔ حدیثیں اس نے چھوڑی ہیں کہ ہم نے چھوڑی ہیں؟ اور پھر حضور نے رمضان میں جاگنے کے لیے کہا ہے کہ جلدی جلدی جان چھڑوا کے 9:30 بجے جا کے سو جاؤ۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، حضور نے 3 راتیں تراویح پڑھائی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک رات آدھی رات تک، اور ایک رات 2 حصے رات ختم ہو گئی، اور تیسری رات اتنی لمبی ہوئی ہمیں ڈر ہو گیا کہ ساری ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی، ساری رات گزر گئی۔ تم کتنی دیر پڑھتے ہو ماشاءاللہ؟ اور خاص طور پہ ہمارے ملک کے جو حافظ ہیں وہ تو بس یعلمون تعلمون ہی سمجھ آتا ہے، باقی تو کوئی پتہ نہیں لگتا کیا کر رہے ہیں۔ کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائیں، یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ 3 ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی میرا عزیز یعنی یہ ایک فطرت ہے، نیچر ہے، کسی بندے کو اگر ایک مجلس میں 3 تھپڑ مارو تو 1 شمار ہوگا، یعنی کوئی عقل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو روایات ہے نا، یاد رکھو وہ بات ہی الگ ہے، اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضور کے زمانے میں صدق تھا، عدل تھا، دیانت تھی، امانت تھی، صحابی سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ خود صحابہ آ جاتے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سزا دیں۔ سزا بھی کیا، رجم، پتھر مار مار کے مار دو۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک آدمی نے طلاق دی، 3 دفعہ بولا، تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی تمہاری نیت جو ہے وہ کیا تھی؟ اس نے کہا حضرت میری نیت 1 طلاق کی تھی، باقی 2 دفعہ جو میں نے لفظ کہا ہے اس 1 کی تاکید اور توکید کے لیے کہا ہے، میں نے 3 کی نیت سے نہیں کہا۔ میں نے طلاق 1 دی تھی اور نیت بھی میری 1 کی تھی، 2 دفعہ لفظ میں نے اس کو پکا کرنے کے لیے دہرایا تھا، ورنہ طلاق کی نیت ہی نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو نیت ہی 3 کی ہوتی ہے، اور انما الاعمال بالنیات۔ اور ہمارے ماشاءاللہ جو عدالتوں کے باہر عرضی نویس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیوی دوسری کی ہوتی ہے، کام وہ پکا کر دیتے ہیں، طلاق طلاق، حرام حرام حرام، پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے تیری بیوی ہے جو تو لکھ رہا ہے، بکواس لکھ رہا ہے۔ تو اس لیے جب حضرت عمر کا دور آیا تو اب لوگ حضور کے زمانے سے دور ہوتے گئے، انہوں نے خبردار آئندہ اگر 3 دفعہ کہو گے 3 شمار ہوں گے، اور تمام صحابہ نے اتفاق کر تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ باقی اب بھی بعض علماء اہل حدیث ایک مجلس میں 3 طلاق کو 1 سمجھتے ہیں، اللہ پاک ان کو ان کے فتوے کے مطابق اجر دیں گے۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، باقی نمازیں پڑھ سکتی ہے، جنازے میں کیا ہو گیا؟ ایسے بس بیٹھے بیٹھے دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، میں نے کہا نا پرزہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ بابا جنازے کے لیے گھر سے نہ آئے، مسجد میں بیٹھی ہے تو پڑھے۔ یہ جو اسکیم چلائی ہے کہ موٹر سائیکل قرآن اندازی میں، یہ سب جوا ہے، حرام ہے۔ ایک عمرہ، ایک حج، سب ایک کے لیے۔
احرام میں سر پہ احرام کا کپڑا رکھ دیا کچھ نہیں ہوتا. زندہ آدمی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو عمرہ اور طواف نصیب کرے. کہتے ہیں جی کہ جوتوں میں نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر جوتے پاک ہیں تو ٹھیک ہے. طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بال کٹا دیے، 2 رکعت طواف کے نہیں پڑھے، بعد میں پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ بیماروں کا شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما.